یہ جو LNG کی سستے کرنے کی بات ہے نا، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک بیوقوفانہ سی حرکت ہے، آئی واش ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے۔ لیکن جو پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی ہیں نا، یہ ان شرائط کا حصہ ہے جو IMF نے نویں مشن میں دی تھی۔ تقریباً 80-82% جو ہے نا ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے، اور باقی ریسٹ آف دا 20 اور 18 جو ہے وہ آنے والی حکومت سے کروایا جائے گا، وہ ان سے کروایا جائے گا۔ اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت تبدیل ہوگی اس کے ساتھ ہی معاہدہ جو ختم ہو جائے گا۔ IMF کا جو معاہدہ ہے اس کا گارنٹر اسٹیٹ آف پاکستان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، اب نگراں حکومت کے صرف چند ہی روز رہ گئے ہیں وفاق میں، تو لیکن وہ جاتے جاتے بھی عوام پہ مہنگائی کا بم گراتے ہوئے جا رہی ہے۔ اگر بات کریں پیٹرول کی تو 4 روپے 13 پیسے پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا ہے، لیکن بات یہیں پر نہیں تھمتی۔ تھوڑا سا احساس نگراں حکومت کو بھی عوام کا آیا اور انہوں نے حاتم طائی کی قبر کو لات دے ماری۔ اب لات اس طرح دے ماری کہ 80 پیسے پورے کے پورے 80 پیسے LNG سستی کر دی گئی، اور عوام کو ایک اتنا بے بنیاد اور اتنا عظیم فائدہ پہنچایا گیا ہے کہ عوام کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عوام ہے کہ نگراں حکومت کا شکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور شاید کئی جگہوں پہ نوافل بھی ادا کر دیے گئے۔ اسی پر ہمارے ساتھ اور دیگر ٹاپ سٹوریز پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نگراں حکومت کے اقدامات اور آنے والی حکومتوں کے کیا اقدامات ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، نگراں حکومت نے اگر پہلی بات کی جائے تو LNG 80 پیسے سستی کر دی گئی، وہیں پیٹرول 4 روپے 13 پیسے مہنگے کر دیا۔ دیکھیں، یہ جو LNG کی سستے کرنے کی بات ہے نا، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک بیوقوفانہ سی حرکت ہے، آئی واش ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے۔ لیکن جو پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی ہیں نا، یہ ان شرائط کا حصہ ہے جو IMF نے نویں مشن میں دی تھی۔ ان میں سے ہم نے بیشتر پر تقریباً 80-82% جو ہے نا ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے، اور باقی ریسٹ آف دا 20 اور 18 جو ہے وہ آنے والی حکومت سے کروایا جائے گا، وہ ان سے کروایا جائے گا۔ اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت تبدیل ہوگی اس کے ساتھ ہی معاہدہ جو ختم ہو جائے گا۔ IMF کا جو معاہدہ ہے اس کا گارنٹر اسٹیٹ آف پاکستان ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان نے جو گارنٹی انہوں نے دی ہے نگرانوں نے، اس کو آنے والی تمام حکومتوں کو بھگتنا ہے، اور کتنا عرصہ بھگتنا ہے اس عمر کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی آپ پہ جو قسطیں جو ہیں وہ آپ پہ ڈیو ہیں، وہ آپ نے کب دینی ہے، انہوں نے ملٹی پلائی ہو کے جو ہے نا قسطیں اس پہ ڈیو ہیں، انٹرسٹ ڈال کے کتنا کچھ بننا ہے، یہ معاملات ابھی برقرار ہیں۔ اور 67 ارب روپے کے بجلی کا بوجھ پڑے گا مارچ کے بلوں میں۔ وہ بلوں میں ابھی اتنا خوفناک وہ طوفان آنے والا ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے، تو وہ جو ہے اور رمضان مارچ میں بل رمضان میں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان سے پہلے ہمارے ہاں جو عجیب طرح کی پریکٹس ہے نا، دنیا جہان میں جب اہم تہوار آتے ہیں، خاص کر مذہبی تہوار، تو جو جتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں ان پہ سیل لگا دی جاتی ہے، لوٹ سیل ہوتی ہے، اسے لوٹ سیل کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ کساد بازاری، ذخیرہ اندوزی، گرانی، ان کا سہارا لیتے ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ رمضان آنے سے پہلے ہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ خاص کر وہ اشیاء رمضان میں کھجوریں، سوئیاں، دہی بھلے، دہی، دودھ، شربت، ان کی چیزوں کی مہنگائی جو ہے نا، یہ خود ساختہ گرانی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بھی اور وفاق میں بھی آنے والی حکومت جو ہے، اب میاں شہباز شریف صاحب آنے والے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ پہلے سٹیج میں وہ گرانی روکیں جو خود ساختہ ہے، جو صرف ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں نے کیا، اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ کمیٹیاں جو ہم نے سر کیا سزا دے سکتے ہیں ان کو؟ ہم نے حکومت کی تشکیل سے پہلے کہا تھا کیا سزا دے سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں سزا، آپ دیکھیں یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں ان کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں۔ ابھی اختیار استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ جو سر پرائز کنٹرول کمیٹی جب روڈوں پہ جاتی ہے، چھاپے مارتی ہے، اتنے کہ وہ ریکوری نہیں کر کے آتی جتنے کے وسائل لگاتے ہیں وہ۔ دیکھیں یہی غلط ہے نا، اس کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ اتھارٹی جب بنی تھی تو اس وقت کوئی ایسا پرسان حال نہیں تھا ان کے پاس بھی اختیارات کوئی نہیں تھے، لیکن وہ میڈم عائشہ آئی تھیں، میڈم عائشہ نے جو ہے فوڈ وہ اتھارٹی حال کیا تھا، وہ ان کا حال کیا تھا گراں فروشوں کا اور ملاوٹ کرنے والوں کا، کہ وہ آج تک یاد کرتے ہیں ان کے نام لوگ۔ لیکن اسی طرح سر یہ تو ہو گیا، نام یاد رہے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بھئی الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا بھی اعلان ہو گیا ہے، ابھی ان کا بھی ہونے والا ہے، اور وہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو صدر مملکت اور پرائم منسٹر کے انتخاب کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ یہ کن کن ڈیٹس میں ہوں گے اور کون کون سے مزید آپ کو لگتا ہے کہ امیدوار جیت جائیں گے؟ شہباز شریف جیت جائیں گے بآسانی؟
دیکھیں آج کا جو الیکشن آج قومی اسمبلی کا جو آج ہوا ہے، آج جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے تو اسپیکر جو مسلم لیگ نون کے یاز صادق صاحب ہیں وہ اسپیکر بنے. مجموعی طور پہ جو ہے وہ 292 کا ایوان تھا. جی سر. جو باقی ابھی نشستیں مکمل نہیں ہوئیں تو 292 کے ایوان میں سے 199 یعنی 199 آلموسٹ 200 اگر وہ ایک مسترد ہو گیا ووٹ، اگر وہ بھی پڑ جاتا 200 ووٹ سمجھ سر. یعنی پی ٹی آئی کو جو اس کے 92 ارکان تھے انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ 91 نے سر. ایک تو مسترد ہو گیا، ایک مسترد ہوا نا. تو اب مسترد کو آپ جس سمجھنا چاہیں، اگر ادھر سمجھنا چاہیں تو لیکن وفا نہیں بھائی اب انہوں نے وہ نہیں کیا. مخصوص نشستیں ملتی تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے تھے لیکن اب وہ فارورڈ بلاک نہیں بنا. کچھ نہیں ہوا. جتنے ووٹ تھے اب یہ تقریباً 200 ووٹ پڑے ہیں ان کو. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کو اس سے زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں. تو وہ 201 202 203 کے قریب، 200 کا فگر ٹچ کر کے وہ اوپر بھی جا سکتے ہیں. سر 200 کا فگر ٹچ کر کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. سینٹ کے چیئرمین کون ہوں گے؟ دیکھیں وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. 3 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. 3 مارچ پاکستان ہونے جا رہا ہے. آج یکم ہے اور ہفتہ ہے اور اتوار، یہ اتوار کے روز الیکشن ہوگا. سر پرائم منسٹر کے فوراً بعد صدر کا ہو جائے گا، وہ بھی وقت ہے. لیکن 3 مارچ کا الیکشن جو ہے اس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ کے کسی اور پروسیس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے کیونکہ یہ طے ہو چکا ہوا ہے. اچھا انہوں نے دونوں سے ملاقاتیں کی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے انہوں نے دونوں وفود سے ملاقاتیں کی ہیں اور دونوں وفود ان کے پاس گئے ہیں، ان کے پاس چل کے گئے ہیں دونوں. پی ٹی آئی کا یعنی یہ جو سر پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں سنی اتحاد کونسل جو بنا ہے اس نے کی ہے. پھر اتحادی جو حکومت کے مجوزہ اتحادی جماعتیں، پی ٹی آئی والے تو متحدہ اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں نا. پی ٹی آئی والے وہ جائیں لیکن فی الحال تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ دونوں وفود ملے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ایک مشترکہ وفد ملا فضل الرحمان صاحب سے. پھر اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا وفد یعنی کل ہی ملا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں مولانا نے دونوں کو یقین دہانیاں کرا دی ہیں. میں نے مولانا صاحب کے سیو ون ون کنڈیشن میں ادھر آتے ہیں تو ون ون ہے، ادھر جاتے ہیں تو ون ون ہے. شاید ادھر آ کے وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے نا اس وقت بڑی قابل احترام شخصیت ہے اور وہ ضرورت بھی ہے دونوں. سر چلیں پی ٹی آئی کی طرف سے اب وہ ڈیزل کے نعرے شاید نہ دکھیں، جو ہم اس کی تنقید کرتے بھی نہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی تردید کرتے رہیں اور اس کو ہم کہتے رہیں گے کہ سیاسی رہنماؤں کے لیے ایسے نعرے بھی استعمال کرنے چاہیے. ہم نے تو جب نواز شریف صاحب آئے ہیں کل جی سر قومی اسمبلی میں، جب ہم نے تو آپ نے بھی اس کی تردید کی، ہم نے اس کی بھی کی کہ یہ جو پارلیمانی اور غیر مہذب انداز ہے اور دنیا بھر میں ہمارا کیا روایات کے منافی ہے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو برداشت جو ہے نا وہ جمہوریت کا اور سیاست کا حسن ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایوان کو بہتر انداز میں چلائیں. آج اچھا ہوا ہے، آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس سر پنجاب میں بہت اچھا ہوا. مریم نواز صاحبہ جب ان کے اپوزیشن لیڈر ہے خود چل کے چلی گئی، ان سے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا آپ موجود نہیں تھے تو میں آپ سے ملنا چاہتی تھی لیکن آج آپ آئے ہیں تو میرا ہماری کارروائی اچھی ہوگی. دیکھیں یہ جسٹس جو ہے نا یہ جمہوریت کو مستحکم کریں گے اور وہ جو ایک ہم پہ ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ حکومت آج گئی کہ 2 سال چلی گئی 4 سال چلی، حکومت 5 سال پورے کرتی بھی نظر آئے گی، اس سے بہتر ہوگا. دیکھیں ہم آج ان کو برداشت کریں گے تو وہ کل ان کو برداشت کریں گے. یہ ایک صورتحال ہے. 3 مارچ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا الیکشن، اچھا جی. 9 مارچ کو صدر مملکت کا الیکشن، ٹھیک ہو گیا. 14 مارچ کو سینٹ کے الیکشن. وہ چند جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی کی جو 13 سیٹیں ہیں ان 13 کے لیے خط لکھا تھا، میں نے بتایا تاج حیدر صاحب نے. 6 سیٹیں اب خالی ہو گئی. یوسف گیلانی صاحب ادھر آ رہے ہیں، مزید رہنما ادھر آ رہے ہیں اسمبلی میں. اچھا یوسف گیلانی صاحب جو ہیں، سر یوسف گیلانی پہ چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے، واپس اسمبلی میں آ رہے ہیں. یہ اب فیصلہ ہونا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہی ہے. وہ حالات دیکھ کے فیصلے کر رہی ہے. آئینی عہدے تو انہوں نے کہہ دیا فائنل ہے کہ آئینی عہدوں سے وہ دستبردار نہیں ہوں گے، آئینی عہدے وہ لیں گے اس حکومت میں. لیکن ان کے جو مورے ہیں وہ بڑی دانش اور ذہانت کے ساتھ رکھتے ہیں. اب زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں یوسف گیلانی وغیرہ، وہ سوچ بچار سے کام لے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا بلوچستان اسمبلی میں چیئرمین سینٹ جو اسپیکر صادق سنجرانی صاحب جائیں گے وہاں ایز اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر دونوں آ گئے. تو اسی طرح سندھ میں، اسی طرح اب پنجاب میں ان کے لوگ لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اہم جو مناصب ہیں نا، جو آئینی منصب ہیں جن کا آئین میں باقاعدہ تذکرہ موجود ہے، ان کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے کریں گے ہم نے کس شخص کو کہاں پٹ کرنا ہے. جیسے کس شخص کو کہاں پٹ کرنا ہے کہ ہماری ٹیم نے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے جو ٹویٹر اب آج کا ایکس جو ہے
اس پر کہا, یہ دعویٰ کیا گیا تھا, عادل راجہ صاحب ہیں اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, غالباً ان کا تعلق بھی شاید پاک فوج سے تھا, ریٹائرڈ آفیسر ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آسٹریلین جو سینٹ ہے اس میں پاکستانی افسران پر پابندی کی قرارداد کا آیا ہے, اور انہوں نے کچھ 53 فوجیوں کے نام لیے تھے, کچھ ریٹائرڈ تھے, کچھ حاضر سروس تھے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو پابندی کی جو آسٹریلین سینٹ ہے اس میں جو یہ قرارداد جائے گی, اس میں جو پابندی لگے گی وہ شدید انسانی حقوق کی خلاف ورزی, جمہوریت میں مداخلت, فسادانیت اور پاکستانی پہ مظلوم ڈھاتے جاتے ہیں, اس لیے پاک فوج پہ لگے گی. لیکن یہ, اور اس کو اگر ہم اس کی بات کریں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر آتی ہے, فالس خبر ہوتی ہے, اور اداروں کے خلاف جو فالس خبر ہوتی ہے آج کل وہ کس تیزی سے بڑھتی ہے اور دشمن اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں, تو 8 لاکھ سے زائد بار اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے اور 13,000 سے زائد بار ایکس پہ اس کو دوبارہ ری پوسٹ کیا گیا ہے, اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو شیئر کیا گیا. انڈیا میں یہ ویڈیو گئی ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے, اسرائیل نے اس کو استعمال کیا ہوگا ہمارے جو دفاعی ادارہ ہے اس کے خلاف. لیکن اب فیکٹ چیک کی حقیقت یہ آئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ بے بنیاد خبر ہے, اور یہ صرف مفروضے پہ بنائی گئی ہے, اور جس سے بھی ایک غلط خبر ہے, خواہش پہ یہ خبر لیک کی گئی ہے. لیکن اداروں کو اس طرح ٹارگیٹ کرنا اور سوشل میڈیا کا سہارا لینا کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ بات بارہا کہی ہے کہ ہمیں جلتی پر تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے جو حالات تھے تھوڑے بحرانی کیفیت تھی, مخدوش تھے حالات, امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ہمیں اس بات کا بے حد افسوس رہتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ جی ہم ایسے, اور ہمارے بندے جب باہر جا کے یہ بات کر آتے ہیں, اور نہیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا نا, اب اسی لیے نہیں آ رہا, یہ جو مایوسی اور بے یقینی پن ہے اس کی وجہ ہی صرف اسے جب کاروائی ہوتی ہے اداروں پہ, جب یہ سپریم کورٹ کے جسٹس کو کچھ کہتے ہیں, جب کاروائی ہوتی ہے پھر یہ آواز اٹھاتے ہیں. جیسا آپ نے کہا اسد طور صاحب جو ہیں, جی سر, ان کے ساتھ ایف آئی اے نے جو کیا اور جو مقدمہ درج ہوا اور جو ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, اس کے پیچھے بھی یہی اسی طرح کے عوامل ہیں کہ ہم لوگ سنی سنائی باتیں بے بنیاد, اچھا سنی سنائی بات تو یہ نا کہ آپ آگے جو چلا دیتے ہیں, یہ اور بات ہے. ایک بات ہے کہ باقاعدہ گھڑتے ہیں آپ, اسے کہتے ہیں من گھڑت بے بنیاد. سر خواہشات کا اظہار پہ ہو گیا نا, خواہشات جھوٹ بول رہے ہیں آپ. خواہشات نہیں ہیں محض, یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بند پروپیگنڈا ہے, پلانڈ ایفرٹ کے تحت پھیلایا جا رہا ہے. یہ منصوبہ ہے باقاعدہ ان اداروں کو بدنام کرنے کا جو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے. سر دفاع ہے, ہزاروں فوجی, ہمارے کتنے ایک فوجی نے جام شہادت نوش کی ہے, وہ بارڈروں پہ مرتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں, شہادت کرتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس جو منظم ادارے ہیں نا, منظم ادارے, جی سر, ان پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, ان سر سپریم کورٹ دیکھیں تضییق کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ چونکہ بائنڈنگ فورس ہیں. اس بائنڈنگ فورس کو دیکھیں, ہمارے خاندانی, ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ خاندانی نظام بڑا مضبوط تھا. بے شک, اس کو توڑنے کے لیے, شکست و ریخت کا شکار کرنے کے لیے کس قدر خوفناک پروپیگنڈا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا. اب دوسرے طور مرحلے میں ہم نے اداروں کو کمزور کرنا شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جس قدر بھی سخت ایکشن ہو اور اس میں بلا تفریق کیا جائے, جو بالکل انڈسکریمنیٹ جسے کہتے ہیں نا, انگلش میں کہتے ہیں انڈسکریمنیٹ, بالکل انڈسکریمنیشن کے ساتھ جو ہے نا, ان کو ان کے خلاف آواز بھی بلند کرنی چاہیے, اور میڈیا کو بالخصوص جو ہے نا وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہی ادارے تو ہمارے مستحکم ہونے کی ضمانت دے سکتے ہیں. ہم پہ جو تلوار لٹکتی ہے توہین کی, ہم پہ جو تلوار لٹکتی ہے کہ یہ بے وقوف ہیں, کمزور ہیں, جو بھی ہیں, ان کا دفاع جو ادارے کرتے ہیں, جو ان کو طاقت فراہم کرتے ہیں, قوت فراہم کرتے ہیں, بالکل ان کو تو کم از کم بخش دیں ہم. سر بخش دیں. اچھا سر, ادھر ہی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا آرٹیکل 140 پر کہ جو ان کو فنڈ ملتے تھے صوبوں کو اب وہ ضلعی حکومتوں کو ملیں گے. تو یہ کس حد تک بہترین فیصلہ ہے اور یہ پیپلز پارٹی کس حد تک قبول کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ابھی تک تو کوئی بات سامنے نہیں آئی. سر ضلعی حکومت بھی انہیں کی ہے. اچھا ہاں, اصل بات تو یہ, تو ان کو فائدہ ہی پہنچے گا, نقصان تو کوئی نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا, ہمیشہ سے اختیارات اور اقتدار جو ہے اس کی نچلی سطح تک فروغ کو, منتقلی اور فروغ دونوں چیزیں, منتقلی بھی اور فروغ بھی, اس کی حمایتی رہی ہے. زرداری صاحب نے جو اپنے اختیارات تھے بطور صدر پاکستان, وہ پارلیمنٹ کو دے دیے, انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیے, اور انہوں نے جتنے کام کیے تھے انہوں نے کہا جی میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کریڈٹ ہے, تو وہ تو اس کی حمایت کریں گے. اور انہی کے اسی اقدام کی وجہ سے آج جمہوریت چل رہی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب جو ہیں, انہوں نے اس فیصلے پہ ابھی تک یا ان کی جماعت نے کوئی اعتراض یا انگلی نہیں اٹھائی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے
رابطہ کیا مسلم لیگ نون سے یا مسلم لیگ نون نے اس معاہدے کی توثیق کی تو سمجھ لیں کہ زرداری صاحب کی مشاورت سے ہوا ہوگا. یہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر مسلم لیگ نون کبھی ایسا نہیں کرے گی. اچھا نہیں کرے گی. اگر سر ادھر ایک اور سوال آتا ہے, مریم نواز نے جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے تقرری اور تبادلوں پر پابندی لگا دی. اگر ہم اس کو دیکھیں, پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ تبادلے ہوں گے اور نام بھی سامنے آ گئے تھے, اچانک ہی بیک فٹ پہ آ جانا ہو گیا اسٹوری میں. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی جواد, جی سر, سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہیں اعلیٰ افسران جو ہیں جی سر, ان پہ یہ تبادلوں کی تقرری کی تعیناتوں کی تلوار نہیں لٹکنی چاہیے. کام نہیں ہر روز وہ خوف کے سائے تلے خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آج گئے کل گئے. تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ اچھا فیصلہ ہے. اور اگر دیکھیں جو ضرورت کے تبادلے ہیں وہ کرنے چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انڈسپینسیبل جو ہیں, ناگزیر ہیں, وہ ناگزیر تبادلے کیے جائیں. لیکن آپ ہر روز ایک جھکڑ چلا دیں, اکاڑ پچھاڑ کا جو ہے ایک ریلا بہا دیں, یہ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ محترمہ جو ہے ان کو کسی نے اچھا مشورہ دیا ہے, اور ان کے جو سیاسی استاد ہیں انہیں کی طرف سے لگ رہا ہے, یہ پرویز رشید صاحب کی طرف سے پنجاب میں جس حیثیت اور اہمیت کے حامل ہیں, بڑے سر منجے ہوئے سیاست دان نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں, منکسر المزاج ہیں. اور تعلقات حالانکہ جو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے نا اسے لوگ کہتے ہیں کہ روکھا ہے, بڑا تعلقات بہت ہیں ان کے تعلقات بہت ہیں, بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ایکسپرٹی ہے پی آر کی ان کے پاس. تو اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا مشورہ دیا ہے, اور یہ مشاورت چلتی رہنی چاہیے. اور یہ تبادلوں کا نہ کرنا جو ہے نا یہ افسروں میں یقینی صورتحال پیدا کرے گا. اور جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا اس نے اگر آپ اس سے پیار محبت سے اچھا کام لینا چاہیں نا تو وہ 2 قدم آگے بڑھ کے اور اچھا سر 2 قدم آگے بڑھ کے کام کرتا ہے. اگر ہم مزید کریں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے وزارت خزانہ آئی ہے اس نے ایک بیان دیا ہے, جو وزارت ہے پوری اس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ سخت اور غیر مقبول فیصلے معیشت کو بحال کر سکتے ہیں. تو ایسے کیا سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں, جیسا آپ نے آغاز میں کہا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا, ٹیکسز بڑھیں گے. سر عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ عوام کو ریلیف دیکھیں, یہ حکومت اگر ریلیف دے گی تو ایک ٹیکسز کا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی سر, ٹیکسز بعض اوقات حکومت لیتی ہے مجبوری کے تحت نا, نظام حکومت چلانا ہے آپ نے, جی سر, نظم و نسق چل نہیں سکتا اس کے بغیر. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود بخود جو ہے نا آپ خود ساختہ جسے کہتے ہیں وہ آپ ایوالو کر لیتے ہیں. مثلا کسی شخص نے ایک مشورہ دیا ہے, اس نے کہا چکن کا ریٹ جو ہے نا وہ فرض کریں 600 روپے ہے ایوریج. کسی یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ ایک علاقے میں کچھ ہے, ایک علاقے میں کچھ ہے. ہمارے اسلام پورے میں ساندھے میں کچھ ہے, ڈیفینس میں مالٹا میں کچھ ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک پالیسی دی ہے کہ ایک تو یونیفارمٹی ہونی چاہیے. دوسرا ایک اچھا طریقہ ہے کہ جو ہیچری کہتے ہیں جہاں یہ 1 دن کے چوزے جو ہیں نا وہ پرورش پاتے ہیں, ان کا جو چوزے پیدائشی چوزہ جو ہے وہ پہلے دن کا چوزہ 2 دن کا 1 ہفتے کا, اس کا ریٹ جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ مہنگا بک رہا ہے وہ. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ جو فیڈ ہے, فیڈ کی بوری کا ریٹ کچھ ہے اور کئی گنا زیادہ مہنگی بکتی ہے. تو اگر پنجاب کی سطح پر محترمہ یہ کوشش کریں کہ یہ چوزہ 1 دن کا چوزہ جو ہے ہیچری پہ وہ اس کا ریٹ ٹھیک ہو جائے, اور دوسرا بعد میں پھر فوری طور پہ یہ جو فیڈ والی ملیں ہیں, فیڈ فیکٹریز ہیں, ان کو اگر بہتر کر لینا, ان پہ قدغن لگائیں, ان پہ پابندی لگائیں یا مانیٹرنگ اچھی کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ گرانی نیچے آ سکتی ہے. لیکن یہ جو ڈرایا میں جا رہا ہے نا, اس سے پہلے کہ واقعی ایسا ہو جائے ہمیں رمضان سے پہلے بہت محنت کرنی ہے, اور ایسا کرنا ہے کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس, پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں, اور جو بلدیاتی, ہاں ایک اطلاع یہ ہے کہ بلدیاتی نظام بھی فعال ہو رہا ہے. تو لیکچر کرے گی وہ آتے ہیں مجسٹریسی مارچ میں, وہ بھی شاید مارچ میں ہو رہے ہیں, مجسٹریسی کا نظام بھی آ رہا ہے. تو یہ سارے معاملات یکجا اور مجتمع کر کے نا پوری فورس کے ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نکالیں, اور ٹیکسز جو ہیں وہ عوام نچلی سطح پہ نہ جائے. جو آپ اگر چاہتے ہیں اشرافیہ پہ ٹیکس لگانا تو جتنا چاہیں لگائیں سر, بس ایک آخری منٹ, گلا نہ گھوٹے عوام کا, آگے مہنگائی اور سر چند منٹ رہ گئے بس. آخری سوال آپ کی طرف. صدر آصف علی زرداری نے 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے پنجاب میں, اور وہ کن 2 رکنی رہنما پر مشتمل ہوگی اور اس کا کام کیا ہے, اگر یہ بھی آپ بتاتے چلیں تو پھر اینڈنگ کریں. دیکھیں یہ سیاسی جو مشاورت ہے اس کے لیے, اور انتظامی معاملات جو حکومت ہے نا وفاق میں اور صوبوں میں, وہ دونوں میں کام کرے گی, لیکن پنجاب میں زیادہ کرے گی. حاجی افضل چند صاحب کے فرزند ہیں حاجی ندیم افضل چند. حاجی افضل چند صاحب جو ہیں نا پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, خدا ان کو صحت تندرستی دے, آج کل صاحب فراش ہیں. وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دور حکومت میں وہ وزیر بلدیات رہے, مشیر رہے.
ان کو. اور ندیم افضل چند کے بارے میں اگر بتاتے چلیں، جب انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی، جب بلاول بھٹو پنجاب میں آئے تو انہوں نے کسی رہنما کو نہیں لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ندیم افضل چند کو لینے آیا ہوں کیونکہ یہی ہمارا بندہ تو جو ادھر گیا تھا اور ہم اس کو گھر میں واپس لا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے باوجو. اس وقت تو ایک دوڑ تھی نا، سارے جا رہے تھے، تو وہ ان میں ریلے میں بیٹھ گئے. لیکن بلاول بھٹو نے بہت بڑا بیان دیا تھا اس پہ آ کے کہ بھی ہم نے ہمارے بندہ واپس آ رہا ہے، ہم اس کو استقبال کرتے ہیں. ہاں، اس کا پراپر استقبال کیا اور ان کو اس انداز سے ویلکم کیا کہ آج تک وہ خوش ہیں. تو ندیم افضل چند جو ہیں ان کے خیر اور بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں. ان کے دوست احباب جو لوکل ہیں نا منڈی بہودین کے، جہاں سے وہ لڑے ہیں الیکشن، تو یہ جس حلقے سے لڑے ہیں وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں یہ جیت چکے تھے. ان کے ووٹوں کی تعداد، وہ جو فارم 45 47 کا مسئلہ چلا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ہاں، قائرہ صاحب اور ان کی دونوں کی نشستیں جو ہے نا وہ ابھی تک ابہام کا شکار ہیں. وہ دونوں کس نے ہرایا سر ان کو؟ پتہ نہیں کس نے ہرایا، وہ نہیں. لیکن فی الحال ان کو ممبر بنایا گیا جس پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹی کا، ان کو اور یوسف رضا گیلانی کے فرزند کو. ان کے بیٹے جو ہیں یوسف صاحب کے بیٹے موسیٰ گیلانی صاحب. اب موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ، اور دیکھیں دونوں بڑے خان وادے. سر بس چند صاحب کا بیٹا افضل چند صاحب کا بیٹا حاجی ندیم افضل چند، یوسف گیلانی کا بیٹا موسیٰ رضا گیلانی. ان دونوں کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جسچر دیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دیرینہ ساتھی ہیں، جو بھٹو صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت جو ہے اسے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بھرپور ان سے جو ہے نا استفادہ کیا جا رہا ہے. اور اس استفادے کے ساتھ ساتھ یہ کوارڈینیشن کا کام کریں گے اتحادی جماعتوں کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، صرف جو حکومتی کام نہیں کریں گے، یہ عوامی مسائل جو ہے نا وہ بھی حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے. یہ دو طرفہ کام مسائل حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیں اجازت، لیکن ادھر آپ سے ایک بات کرتے چلیں کہ جو بہادری اور ہمت دکھاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سرایا ضرور جاتا ہے، اور وہ اگر بہادری اور ہمت اپنی ڈیوٹی کے لیے دکھائے تو اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا چند روز پہلے لاہور کے علاقے اچھرے میں ایک واقعہ پیش آیا. ادھر ایک ASP شہر بانو نقوی صاحب بہت زیادہ منظر عام پر آئیں اور انہوں نے ہجوم میں سے ایک عورت کو نکال کر لے گئیں، اور ان کی بہادری کو اس قدر سراہا گیا کہ پاکستان ایک بڑے ثانیے سے دوچار ہوتے رہ گیا. اب ان کا یہ انعام مل رہا ہے کہ ان کو شاہی دعوت پر، نہ صرف ان کو ان کے اہل خانہ سمیت ان کو شاہی دعوت پر سعودی عرب بلایا گیا ہے. اور یہ دیکھیں اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سعودی سفیر نے آرمی چیف نے پاکستان کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ملاقات کر کے ان کو شاباش دی. اگر دیکھیں ناظرین، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر آپ کو ہر جگہ عزت ملتی ہے. وہیں پہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریٹک نظام کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہے، وہاں پہ کہیں ایک ایسے آفیسرز بھی ہوتے ہیں جو ان کی عزت بحال کرنے میں لگے رہتے ہیں. اگر وہیں پہ اینڈنگ ریمارکس دیتے چلیں تو قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن بنانے جا رہے ہیں، یہ عامر ڈوگر صاحب کا کہنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن بن پاتی ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.